یہ کرنا ہے اپنے آپ کو آپ نے ممبرس بنانے. ممبرس کیسے بنیں گے؟ جب آپ ان کے رول ماڈل بنیں گے لوگوں کے, جب آپ نظر آئیں گے کمیونٹی کے اندر, تو ہر بچے کا, ہر اڈلٹ کا ایک خواہش ہوگی کہ یار یہ اپنی اتنا اوپر آ رہا ہے, یہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, ہم ممبر خود کیوں نہیں بنتے؟ پھر آپ کو پیسے جیبوں سے نہیں لگانے پڑیں گے. ابھی لڑائی جھگڑے کیوں چل رہے ہیں؟ اس لیے چل رہے ہیں ہر آدمی یہ کلیم کر رہا ہے میں نے تو اتنے پیسے لگائے تھے ممبر بنانے کے لیے, وہ کہہ رہا ہے میں نے اتنے پیسے بنائے تھے. مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے اگر تم سب لوگوں نے پیسے لگائے تھے تو کم بختو عمران خان کو کس نے ممبر دیا ہے؟ عمران خان کے نام پہ بھی کوئی ممبر بنا نہیں بنا, کہ عمران خان کے نام پہ کوئی نہیں بنا, ہم پیسوں سے بناتے رہے. یہ پارٹی عمران خان کی ہے, عمران خان کے نام پہ ممبر بننا چاہیے. دیکھیے جب آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی لاکھ ممبر ہوگا, عمران چودھری اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کرنا بیٹا, جب آپ کے پاس یہاں لاکھ ممبر ہوگا اور آپ کا پریزیڈنٹ یو کے جو ہے, پریزیڈنٹ یو کے الیکٹ ہوگا 50,000 ممبروں کے ساتھ, تو اس کا سینہ اتنا چوڑا ہوگا. پھر وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہے گا کہ انیل بھائی سیف اللہ نیازی کو آپ بلائیں, وہ یہاں سے بولے گا سیف اللہ نیازی کو ادھر آؤ, یہاں پہ فنکشن ہو رہا ہے. نہیں تو ہم بھیک مانگ کریں گے اگر ہماری پوزیشن نہیں ہوگی. بھیک وہ مانگتا ہے جس کی پوزیشن نہیں ہوتی ہے, جو کی پاور ہوتی ہے, جو کی پوزیشن ہوتی ہے, وہ اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ بات کرتا ہے. میرے بھائیوں, میرے بیٹوں, میری بہنوں, میں تمہیں یہ اس لیے بول رہا ہوں, برا نہ لگانا کوئی بھی. رانا صاحب برا نہ لگائی گا, نہیں بھائی برا نہ لگائی گا. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ روز روز میں نہیں آ پاؤں گا. اب میں اس اسٹیج میں آ گیا ہوں کہ ایک دن میں چلا جاؤں گا, پر تم لوگوں کو کم سے کم یہ میرے لفظ یاد رہیں گے جو میں کہتا ہوں. اپنی رسپیکٹ بناؤ, اپنی رسپیکٹ بنائیے. آپ کی کنٹریبیوشن پاکستان میں اتنی بڑی ہے کہ کوئی حد نہیں. آپ $2.5 ملین $2.5 ملین ہر مہینے پاکستان کو بھیجتے ہیں. آپ وہاں پہ ٹریول کرتے ہیں, فردر انجیکٹ کرتے ہیں ان کی اکنومی میں $2.5 ملین. اور اگر یہ آپ نہ کریں تو آج پاکستان میں ہڑتال ہو جائے گی. ان کی کیا مجال کہ وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ دے سکتے نہیں دے سکتے. چیف الیکشن کمیشن کی کیا مجال کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ ایم ایل اے کا الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے. تمہیں ہم شکل سے کیا ہندوستانی لگتے ہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ اور پاکستانی نہیں ہے تو پھر ہم پیسہ تمہیں کس لیے بھیجتے ہیں؟ مگر یہ کون بولے گا؟ جب آپ کی آواز ہوگی تو آواز بولے گی. یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات نہیں ہوگی. یہ اگر ہمیں پروٹیسٹ کرنا پڑا پاکستان ایمبیسی کے باہر, میں آپ کو لیڈ کروں گا اور سب سے آگے میں کھڑا ہوں گا. میں ہوں ضرور پرائم منسٹر کا اسپوکس مین, مگر سچی آواز کے لیے میں سب سے آگے کھڑا ہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ. دیکھیں, اس کو آپ کہتے ہیں میں نے جذباتی باتیں کری, اپنے آپ کو ختم کر دیں, ختم ہو جائے گی بات ہے جذباتی کر کے. بھائی یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. سب لوگ سوئے ہوئے ہیں, یہ آپ جذباتی باتیں کریں گے تو یہ سب لوگ جاگیں گے. یہ ضروری بات ہے, کریں آپ. اور اگر آپ اس کو یوں سمجھیں گے کہ واقعی میں نے کوئی سچی باتیں کری ہیں تو اس پہ تھوڑا سا داری. ایک صاحب یہاں پہ, ہاں صادق صاحب بات کر کے گئے تھے کہ الیکٹڈ باڈی میں ایک اپوزیشن کا بھی آدمی آنا چاہیے. آپ کر کے گئے تھے. میرے خیال سے بہت اچھا آئیڈیا ہے, بیکاز ہمارے جو ہوتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں, جو جیت جاتا ہے اس کو ہم مبارک کہتے ہیں, گلے لگاتے ہیں. جو ہار جاتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ یار تمہارے ساتھ بیڈ لک ہوئی, اور اس کو بھی گلے لگاتے ہیں. ہارنے والا کوئی نیچے نہیں ہو گیا, جیتنے والا کوئی اوپر نہیں ہو گیا, کوئی انٹرا پارٹی الیکشن ہے ہمارے. تو اس سے یونٹی کافی ہماری بڑھے گی.
ہمیں جو لوگ ہار گئے ہیں ان کو ساتھ ہمیشہ لے کے چلیں. مجھے جب میر صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ آج الیکٹڈ باڈیز کا یہ ریسیپشن ہو رہا ہے تو میں نے ان سے اسپیشل ریکویسٹ کری تھی کہ آپ ان سب لوگوں کو اور بلائیے گا جو الیکشن میں نہیں سکسیسفل ہوئے. بیکاز یہ پارٹی اور یہ عمران خان اور یہ پاکستان اتنا ہی ان کا ہے جتنا جیتنے والے کا ہے. اس سے کبھی فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ فرق لا لا کے ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں لوگوں کو, یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی. بس اب یہ باتیں ہیں. اب کیا آپ کو بتاؤں, ہاں لاسٹ آپ سے ایک اور بات کرتا جاؤں. عمران خان کی وزٹ, تو مجھے پاکستان ہائی کمیشن نے بتایا کہ وہ 2 نومبر کو آ رہے ہیں. تو اس سلسلے کے اندر میری ان کی میٹنگ ہوئی ہائی کمشنر سے, اور میں نے ان کو کہا اگر خان صاحب کا یہ پروگرام کنفرم ہو گیا ہے تو ہمیں 2 ایونٹ یہاں پہ کرنے ہیں. ایک ایونٹ ٹریڈ کانفرنس جو پرائم منسٹر خدا کے اٹینڈ کرے اور بتائیں پاکستان کی اپرچونٹیز, اور دوسری جو مسٹ ہے, ضروری ہے, وہ ہے پاکستان کمیونٹی کا ایونٹ جس میں وہ ساری پی ٹی آئی لیڈرشپ سے ملیں گے, اور پوری جو کمیونٹی میں نے آپ کو بولی یہاں پہ 1.5 ملین ہیں جو خان صاحب کے چہیتے ہیں, ان سب سے ملیں گے. تو یہ میں نے آگے اسلام آباد سے ٹیک اپ کیا. میں ٹچ کے اندر ہوں پرائم منسٹر آفس سے بھی اور منسٹری آف کامرس کے ساتھ بھی. ابھی تک پلان کنفرم نہیں ہوئی ہے. جیسے یہ کنفرم ہو جاتی ہے میں آپ کو الیکشن باڈی کو پورا یہ بتاؤں گا اور آپ کو آن بورڈ لوں گا. آپ لوگ اس کے میرے ساتھ آئیں, اس میں مل کے آپ ہیلپ کریں اور ہم خان صاحب کی وزٹ کو آگے پروموٹ کریں گے. تو ابھی تک چیز یہ کنفرم نہیں ہوئی ہے. مجھے بلکہ رضا گاؤ صاحب نے یہاں تک کہا کہ وہ کورونا میں ابھی انوالو ہیں, جب وہ دفتر واپس جائیں گے تو خان صاحب کو انسسٹ کریں گے کہ خان صاحب صرف یو کے نہ آئیں بلکہ برسلز بھی جائیں, جی ایس پی کی بات کریں کہ ہمیں جی ایس پی سے دوبارہ ہمارے لیے کیا جائے, وہاں جائیں, جرمنی جائیں اور 1-2 یورپ کی اور کنٹریز جائیں اور وہاں سے سب سے مل کے واپس جائیں. اب یہ ساری چیزیں اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے, اس میں ہائی کمشنر کر لیں گے, انیل بھائی کر لیں گے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ساری انگیجمنٹس آف دا پرائم منسٹر, ان کے ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جیسی مجھے کوئی چیز کنفرم مل جاتی ہے میں آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. آخری بات یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی ساری ممبرشپ کی بات. جو جذبہ, جو کمٹمنٹ ایک ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا اس کمرے میں, اس نے واقعی پاکستان کے ساتھ دکھایا, تحریک انصاف کے ساتھ دکھایا, عمران خان کے ساتھ دکھایا. یہ ایکسپشن ہے بالکل. واقعی میں نے آپ کو ہمیشہ سالوں سال سے میں آ رہا ہوں, آپ لوگ آتے ہیں, سب ہوتے ہیں. میں تو بھی بیٹھا تو 2-3 لوگوں نے نعرے لگا دیے, تو جی مجھے تو بڑا مزہ آ گیا, میں تو اپنے مزے سے گاڑی میں گھر چلا جاؤں گا. بہت سارے میرے یہاں دوست بیٹھے ہیں جن کے اوپر نعرے تو نہیں لگے, تو وہ کیوں آئے؟ وہ آئے, ان کی محبت ہے اپنے ملک سے. میں آپ لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں. واقعی آپ لوگ ہیں جو ہیں سولجرز پاکستان کے. بھٹا صاحب نے ارلیئر آن کہا کہ آج آپ اپنی کوئی باتیں سنائیے گا. آپ کے سامنے میں اپنی کیا باتیں سنا سکتا ہوں؟ جو آپ کے کمٹمنٹس ہیں, جو آپ کے کنٹریبیوشن ہیں, جو بہنیں آپ بیٹھی ہیں, آج آپ 4 بیٹھی ہیں یہاں پہ, یہ تکلیف ہوئی دیکھ کے. آپ اپنے ساتھ 12 اور لے کر آتے, کنٹریبیوشن کریے, ملائیے, بڑھائیے. کہ مردوں سے مت گھبرائیے کہ کونے میں بٹھا دیا, بیٹھ گیا, کیمرہ لے کے اور سارے مرد بیٹھے تالیاں مار رہے ہیں. نہیں, سب کی ایکول رائٹ ہے, مل کے چلیے سب لوگ. تو بھائی بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا. شیفیلڈ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ الیکٹڈ ہوئے ہیں. زور سے بولیے نا.
نہیں فیملی بیک گراؤنڈ میرا میں آپ کو بتاؤں فیملی بیک گراؤنڈ میرا فیملی بیک گراؤنڈ سن لیجیے گا جی. میرا فیملی بیک گراؤنڈ ایک بہت ہی ہمبل ہے. میں آپ لوگوں کا کیا کہوں, میں آپ لوگوں کا بڑا بھائی ہوں, اگر عمر میں بڑا ہوں اور کوئی اگر یہاں بیٹھا ہے جو مجھ سے چھوٹا ہو تو میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں. میرا فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے, میں بڑا ہمبل آدمی. صوفی صاحب کا اور آپ کا مقابلہ ہے بس. میں نے آج تک کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں کون ہوں بھائی, میں کوئی نہیں ہوں. میں آپ سب لوگوں کا بھائی ہوں. جو محبت آپ لوگ مجھے دیتے ہیں اس کے لیے میں ترستا ہوں, اور وہی چیز مجھے یہاں کھینچ کے لاتی ہے اور وہی چیز واپس لے کے جائے گی. آپ لوگوں کے گھر چلے آئیں گے, میں نے بھی 500 میل اور ڈرائیو کرنا ہے. بہت بہت آپ سب لوگوں کا شکریہ. میر صاحب ونس اگین گریٹ فنکشن, گریٹ انیشیٹو. دیکھیے یہ انیشیٹو بھی اس کو بھی ذرا اگنورج کریں. پہلا فنکشن آج میں اٹینڈ کر رہا ہوں OIC کی طرف سے, اینڈ آئی ایم 100% شیور OIC کو تو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس میں بھی قصوروار کون ہے؟ ایک منٹ, اس میں بھی قصوروار رانا صاحب آپ لوگ ہیں. آپ لوگ